ممبئی پریس میں آج ہم آپ کے پاس ایک اور ایجوکیشنل ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ حالانکہ ایجوکیشنل ویڈیو جو ہے خاص مسلم سماج کے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ جس طریقے کے حالات دیش میں چل رہے ہیں اور کووڈ-19 سے جس طریقے کی مہاماری کی بیماری سے پورا دیش اور ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا پریشان ہے، ایسے موقع پر لوگوں میں ایجوکیشن کے پرپس سے ویڈیو لانا بہت ضروری ہے، اور ممبئی پریس ہمیشہ سے اس طریقے کے کام کرتا رہا ہے۔ اس وقت رمضان کا مہینہ جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ان کے فاسٹنگز ہوتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو کئی سارے لوگ جو ہیں وہ انویئر ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ رمضان میں اگر ایسا موقع آ جائے جب کہ اس طریقے کی مہاماری پھیلی ہو تو ان کو کس طریقے سے روزے رکھنے ہیں، کس طریقے سے اپنی نمازیں ادا کرنی ہیں، اور اسلام میں کس طریقے کی سہولیات موجود ہے۔ حالانکہ اسلام جو ہے کسی بھی طرح کا ایسا کام کرنے سے منع کرتا ہے جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہو یا کسی شخص کو جانی نقصان ہوتا ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ مسجد کے امام صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں کس طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ روزہ رکھیں اور کس طریقے سے اپنی عبادت کریں۔ السلام علیکم، ممبئی پریس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب یہ بتائیے کہ یہ اب رمضان شروع ہو رہا ہے، جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے، کس طریقے سے لوگ روزہ رکھیں، اور کیونکہ خاص طور پر یہ بیماری جو ہے میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ سائنس جو کہتا ہے کہ یہ بیماری میں جو ہے اگر جس کا امیون سسٹم اندر سے وہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس سے لڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے تو یہ بیماری اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اب فاسٹنگ کے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صبح سے شام تک جب روزہ رکھتے ہیں تو کافی کمزوری بھی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر جو ضعیف لوگ ہیں، جو کسی طرح کی بیماری سے جوجھ رہے ہیں، ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے ان کو، تو وہ لوگ کس طریقے سے اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو کس طریقے سے سیف کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اسلام انتہائی آسان مذہب ہے، آسان دھرم ہے، اس کے اندر آسانی رکھی گئی ہے، بلکہ قرآن کے اندر کہا گیا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتا ہے۔ تو اس میں جہاں تک روزے کا معاملہ ہے، ابھی کووڈ-19 کا مسئلہ چل رہا ہے اور حالات بہت سنگین ہیں دیش میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، اور جس طرح سے احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے کہی جا رہی ہے تو یقینی طور پر لوگوں کو اپنانا چاہیے، اور ماشاءاللہ کافی لوگ اپنا بھی رہے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر لوگ روزہ رکھے تو پھر جو قوت مدافعت ہے اس کے اندر کچھ کمی آ سکتی ہے، اس کے اندر کچھ ویکنیس پیدا ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بیمار شخص ہے تو اسے یہ چھوٹ دی گئی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر روزے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بیمار شخص ہے تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ آئندہ روزہ رکھ لے، رمضان کے بعد روزہ رکھ لے۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ بیماری کس حد تک ہو، تو انسان کو ڈاکٹروں سے مشورہ وغیرہ کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ کیا روزہ رکھنے سے ایسی بیماری تو لاحق نہیں ہو جائے گی کہ اس کے جان پہ خطرہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر ایسی بیماری کہ جان پہ خطرہ بنے، چاہے اس وقت یا بعد میں مستقبل میں، تو پھر ایسے لوگوں کو روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے، بلکہ بعد میں روزہ رکھے۔ شریعت کے اندر یہ رخصت دی گئی ہے، باقاعدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر آگے کی آیت تک اگر پڑھی جائے تو اس کے اندر بیمار شخص جو ہیں ان کو رخصت دی گئی ہے۔ جیسے بیمار اور ضعیف کا بھی اس میں نے ذکر کیا کہ جو لوگ ایجڈ ہوتے ہیں ان پر یہ بیماری پوری طریقے سے حاوی ہو جاتی ہے، تو اگر وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان پر کوئی قضا لازم ہوگی یا ان کو یہ روزے بعد میں رکھنے ہوں گے، ایسی کوئی بات اس میں آپ بتا سکتے ہیں سر؟ اس سلسلے میں ضعیف کا مطلب کتنا ضعیف ہے وہ دیکھنا ہے۔ اگر ایسا ضعیف ہے کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے،
کہ نہ اس وقت رکھ سکتے ہیں اور نہ بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ضعیف ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، کوئی مسکین غریب ہے کوئی بھی ہے، اس کو روزے کی جو سحری ہے یا افطاری ہے یہ دے کر روزہ رکھوا لیں، یہ شریعت کے اندر ہے۔ اور ایک دوسری بات، میں ایک بات پوری کر دوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ضعیف تو ایسے ہوں گے کہ روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کمزوری ہے، لیکن ان کو یہ امید ہے کہ رمضان کے بعد ان کو طاقت مل جائے گی، تو اب وہ دوسروں سے روزہ نہ رکھوائے بلکہ رمضان کے بعد کا انتظار کرے، اور اس کے بعد پھر رمضان کے بعد وہ روزہ پورا کر لے، قضا کر لے۔ اب جیسے کہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں، کافی سارے، اگر پریوار کے ایک شخص کو بھی کووڈ-19 آتا ہے پازیٹیو، تو اس کے بعد ان کے گھر کے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو کوارنٹائن کیا جاتا ہے، 14 دن تک وہ مسلسل گھر میں رہتے ہیں، کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں آتے، ڈسٹینسنگ بناتے ہیں تاکہ یہ بیماری جو ہے اگر ان کے اندر کوئی لکشن ہو تو سامنے آ جائیں اور یہ پھیلے نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی پریوار کا ویکتی جو ہے پازیٹیو پایا گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیے ہیں، باقی لوگ گھر میں اپنے لاک ہیں، کوارنٹائن میں ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلیں، سحری لائیں، افطاری لائیں اور روزہ رکھیں؟ یہ کتنا ضروری ہوگا ان کے لیے، جبکہ یہ دوسرے لوگوں کی جان کے لیے سیفٹی کا معاملہ بنتا ہے؟ سرکار کی طرف سے یہ آلریڈی آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے اگر ایسے پریوار کے لوگ ہیں تو ان کو اپنے گھر میں رہنا ہے 14 دن تک، ان کو آبزرو کرنا ہے کہ ان کے اندر کوئی اس طرح کی یہ لکشن پائے تو نہیں جاتے ہیں۔ تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے اس طرح کے معاملات میں؟ دیکھیے، اصل میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے، مطلب روزے میں ہم عام طور پر رمضان میں جو دیکھتے کھانے پینے کے اتنے سارے سامان، یہ روزے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ گھر پہ رہتے ان کے پاس کھانا ہے کہ نہیں آلریڈی، یقینی طور پر بھوکے نہیں رہتے ہوں گے، تو وہی چیزیں رمضان میں ضروری ہے کہ تھوڑا سا سحری کے لیے کچھ مل جائے وہ کھا لے، پانی پی کے ہی افطاری ہو سکتی ہے نا، تو تھوڑا بہت افطاری کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں مل جائے وہ انسان اپنا لے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رمضان سے پہلے جس طرح سے ان کو بھوک مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور کھانے کے لیے سامان ان کے پاس مہیا کیا جاتا ہے، چاہے وہ باہر جاتے ہوں یا کوئی ان تک پہنچاتے ہوں، تو رمضان میں بھی یہی حال ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ اپنے گھر میں رکھے اور باہر نہ نکلے، یہ بہتر تو یہی ہوگا۔ روزے کے لیے باہر نکلنا کوئی ایسی شرط تو ہے ہی نہیں ہے۔ جہاں تک رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری رہتی ہے، مسجدیں میں لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ تو ایک طرح سے مسلمانوں کے یہاں رمضان میں ایک دیکھا جائے تو مسلمان پابندی کرتے ہیں دین میں، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہاں پر ایک افسوس کا پہلو بھی ہے کہ جس طرح سے رمضان میں مسجدیں بھری رہتی ہے، رمضان کے علاوہ میں بھی مسجدیں بھری رہنی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ جب یہ معاملہ چل رہا ہے، ابھی سوشل ڈسٹینس ضروری ہے، تو اب روزے کی حالت میں بھی جس طرح سے ابھی نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے مسجد میں، اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو رمضان میں بھی اپنے اپنے گھروں ہی میں نمازیں پڑھیں، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، یہ چیز ہیں۔ ایک سوال میرا یہ تھا کہ جیسے کہ نماز تراویح کی نماز ہوتی ہے اس میں رمضان میں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب مسجدیں جبکہ مسجدوں میں آنا منع کیا گیا ہے، تو لوگ کیا اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تراویح کی نماز ہے، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، تراویح کی نماز کہی جاتی ہے، تو تراویح اصل میں یہ نفل نماز ہے۔ اب دیکھیے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے ابھی ہم رکے ہوئے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو تراویح کی جہاں تک بات ہے تو اس میں گھر ہی میں نماز پڑھیں گے۔ مسجد میں تو فرض نماز جب نہیں آ رہے ہیں تو ایک تراویح کی نماز نفل نماز ہے، فرض نماز ہم جانتے ہیں یہ ضروری ہے۔ تراویح کی نماز یقینی طور پر مسلمان جو اہتمام کرتا ہے اچھی بات ہے، لیکن تراویح سے کہیں زیادہ اہتمام فرض نماز کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اگر قرآن دیکھ کے، مصحف لے کے، قرآن جو نسخہ ہے وہ دیکھ کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، بالکل، وہ بھی صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک غلام جو ہے وہ امامت کیا کرتے تھے مصحف دیکھ کر، تراویح کی نماز کی امامت کیا کرتے تھے مصحف دیکھ کر، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ عورتیں صرف اگر گھر کی عورتیں ان کو اگر قرآن یاد ہو تو وہ کیا تراویح کی نماز اپنے گھر میں صرف عورتیں ہی ہوں اس جماعت میں وہ پڑھ سکتے ہیں کیا، یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟
جی، عورتیں خود عورتوں کی جماعت کر سکتی ہیں، یعنی عورت امام بن سکتی ہے، لیکن صرف عورتیں ہی ہوں تب. یہ تو تراویح کی بات ہے. فرض نماز کے لیے بھی عورتیں اکٹھے ہو کے جماعت بنا سکتی ہے، اور کوئی ایک عورت امام بن کے دوسرے عورتوں کی مطلب وہ امامت کر سکتی ہے. امام صاحب یہ کچھ احتیاطی تدبیریں بھی اس میں ہم چاہیں گے ممبئی پریس کے مادھیم سے آپ بتا دیں لوگوں کو، جی، تاکہ رمضان میں کس طریقے سے احتیاط ضروری ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں میں اتساہ بڑھ جاتا ہے. لوگ جو ہے مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں، مسجدوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. چونکہ اب یہ حالات چل رہے ہیں تو اب ایسے حالات میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، سوشل ڈسٹینس جو ہے. اس سلسلے میں قرآن کی اگر آیت ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دو. تو گویا کہ خود اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور یہ ہر جگہ کے لیے ہے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی یہی معاملہ اختیار کیا جائے گا. جہاں تک لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تو یقینی طور پر لوگوں کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے، اور یہ جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس وبائی بیماری مزید نہ پھیلے اس کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے. اور بڑا تعجب ہوگا اور حیرت کی بات ہوگی کہ یہ چیز اسلام کے اندر آج سے 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہا، کہ جب تم وبائی بیماری کے بارے میں سنو کہ وہ کسی سرزمین میں پھیل رہی ہے تو تم اس سرزمین میں داخل نہ ہو. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهَا، کہ جب تم اس سرزمین میں ہو جہاں پر وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو تو وہاں سے نہ بھاگو. تو گویا کہ لاک ڈاؤن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر کسی سرزمین میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو سرزمین والے باہر نہ جائے اور باہر والے اندر نہ آئیں. اسی طرح سے آئسولیشن کی بات ابھی کہی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس طرح کی وبائی بیماری پھیلتی ہے تو اس سے پہلے ہی ہمیں متنبہ کر دیا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُورَدُ مُمْرِضٍ عَلَى مُصِحٍ، کہ بیمار اونٹ کو، جو صحت مند اور تندرست اونٹ ہے اس کے پاس نہ لے جاؤ. وجہ کیا ہے کہ جو بیمار اونٹ ہے اس کی وجہ سے صحت مند اور تندرست اونٹ کو بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے. جب جانوروں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو پھر انسانوں کے بارے میں کس حد تک یہ بات ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے لیے پہلے ہی ہمیں کہہ دیا ہے. لہٰذا شرعی اعتبار سے بھی لوگوں سے تقاضا یہی ہے کہ اگرچہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں احتیاط جس طرح سے ابھی برتی جا رہی ہے، اگر احتیاط میں کچھ کمی بھی ہے یا پھر لوگ غفلت برت رہے ہیں تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور رمضان کے مہینے میں بھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. جہاں تک نیکی کی بات ہے، جیسے مسجد میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسجد میں نہیں آئیں گے تو نیکی نہیں ہو پائے گی، تو اصل بات ہے کہ نیکی کے بہت سارے راستے ہیں. جیسے آپ نماز میں نہیں آ پا رہے، جماعت نہیں ہو پا رہی، جماعت گھر پہ بنا کے پڑھے. یقینی طور پر مسجد میں جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتے اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب تو نہیں مل سکتا ہے، لیکن صرف نماز ہی ایک چیز نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھیں، اولاد کی تربیت صحیح طور پر کریں، صدقات و خیرات کریں. ابھی جو حالات چل رہے، بہت سارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کی آپ جو ہے ان پر خرچ کریں، آپ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں. یہ نیکی کے راستے ہیں. ایسے گھر میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ایسے بہت سارے نیکی کے راستے ہیں. ہمیں مقصد کیا ہے ہمارا، ہماری چاہت اور ہماری منشا کیا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. تو ابھی تو فی الحال مسجد میں ہم نہیں آ پا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ نیکی کے اور راستے بند ہیں. نیکی کے بہت سارے راستے وہ کریں. ہاں افسوس تو ضرور ہے کہ مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں افسوس ہے، افسوس رہنا بھی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے کہ اللہ رب العالمین جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان حالات سے ہمیں چھٹکارا دے، نجات دے. یہ کرنا چاہیے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. جیسا کہ وہ آیت پھر میں یاد دلا دوں گا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بہت بہت شکریہ. یہ کئی سارے
یہ کئی سارے مسائل تھے جن کو جو لوگ خلاصہ چاہتے تھے، جس میں کہ کس طریقے سے رمضان کو ہینڈل کیا جائے، اور رمضان میں کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کئی ساری باتیں چل رہی ہیں اس ٹائم پہ، تو ان کو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا اس یہاں پہ کئی ساری باتیں ان کو معلوم پڑ گئی ہوگی۔ اور اگر آپ کوئی اور جانکاری ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی مسائل ہیں اسلام سے ریلیٹڈ اور رمضان سے ریلیٹڈ جو اس وقت کرونا مہاماری کے وقت چل رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں اس میں بھی اسلام کیا کیا نقطہ نظریہ ہے، تو ہمارے نمبر پر جو ہے ہمیں سمپرک کریں اور اپنے سوالات بھیجیں، اور ہم ممبئی پریس جو ہے آپ کو اس کے پورے صحیح جو جوابات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ امام صاحب سے پوچھ کے آپ کو روانہ کریں گے۔ قمر انصاری، ممبئی پریس۔